देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ تاریخ مقدس فلسطین ملک شام کی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے سلسلے وار، جس کا یہ 11واں ایپیسوڈ ہے۔ فلسطین اور ارض مقدس کی جو تاریخ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی، اس میں طیطس کے وہ ظلم کے پہاڑ جو اس نے یہودیوں پر توڑے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ طیطس رومی نے جب فتح حاصل کر لی بیت المقدس پر اور اس نے وہاں پر فتح کا جشن منایا، تو بہت سارے یہودی اس کے سامنے اسیر اور فقیر کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ ان میں کی جو نوجوان العمر عورتیں ہیں ان کو فتح حاصل کرنے والے جو نوجوان تھے فاتحین کے لیے چن لیا جائے۔ لہذا اس نے دراز خرد حسیناؤں کو یہودیوں کی ان سے لے کر فاتحین کے نوجوانوں کے لیے مقرر کر دیے، اور پھر اس نے جو 17 سال سے اوپر کے جتنے نوجوان تھے ان سارے نوجوانوں کو ایران کی تھیٹروں میں اور وہاں کے جنگلات میں بھیج دیے قید کر کے، تاکہ وہاں پر جانوروں سے انہیں پھڑوانے کے لیے، کٹوانے کے لیے اور انہیں توپوں کے دہانوں پر کھڑا کر کے انہیں ان کے پرخچے اڑانے کے لیے، یا پھر آخرکار ایک دوسرے کے کاٹنے کے کام آنے کے لیے وہاں پر اس نے روانہ کر دیے۔ اور کئی ایسے نوجوانوں کو اس نے قید کر کے مصر کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ ان کی کانوں میں کام آ سکے، ان کی کمپنیوں میں وہاں پر وہ کام آ سکے۔ اس طریقے سے اس نے من جملہ جو وہاں پر غزوے کے دوران اور جنگ کے دوران جو قتل ہوئے تھے، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کم از کم 1,33,479 اتنے لوگ ایسے تھے جو ایک دن کے اندر یہودیوں میں سے قتل ہو چکے تھے، اور 17,000 غدار ایسے قیدی بنے جنہوں نے شاہ روم کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا تھا، اور انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے اور جیت جائیں گے۔ تو ایسے غدار 17,000 قیدیوں کو اس نے اپنے تئیں قید کر لیا، اور ایسے جلاد قسم کے اور ایسے سخت دماغ والے لوگوں کو ان کا نگہبان بنا دیا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 17,000 میں 11,000 لوگ ان کی جو موت ہوئی وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ان کے نگہبانوں نے اور ان کے نگرانوں نے اور ان کے جیلروں نے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ 17,000 غدار قیدی ایسے تھے جن میں سے 11,000 تو صرف اس لیے مرے کہ انہیں کھانے کے لیے ایک دانہ نہ دیا گیا، اور باقی جو تھے ان کو سزا کاٹتے کاٹتے ان کی بھی ایسے ہی موت ہو گئی۔ اور یہ سزا جو ان کو ملی تھی اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ ٹھیک طیطس کے حملہ آور ہونے سے 40 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے صلیب پر چڑھا دیا تھا، اور انہوں نے صلیب پر چڑھانے کے بعد پینٹش پلاسٹ کو اس طریقے کی بات کہی تھی کہ یہ جو ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھایا ہے، ان کا خون ہم پر اور ہماری آل پر ہو۔ ان کے خون کے متعلق کوئی یہاں پر مجوسی شریک نہیں تھا، اور ان کا خون کرنے میں، ان کو صلیب پر چڑھانے میں اور ان کو سزا دلانے میں کوئی اور اس میں شریک نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اتراتے ہوئے اور اپنی عقل
اور اپنے زور اور زر پر ناز کرتے ہوئے انہوں نے تکبرانہ انداز میں پنٹس پلاسٹ کے سامنے اس طریقے کی بات کہی تھی کہ ان کا خون ہم پر اور ہماری آل پر ہے، اس سے کسی اور کا تعلق نہیں ہے۔ تو اسی کے زمانے کے بعد انہی کا یہ پوترا ہے جس نے اس طریقے کی کارکردگی انجام دی کہ 1,33,000 سے زائد ایسے یہودی تھے جس کو اس نے ختم کر دیا ایک ہی دن میں، اور 17,000 سے زائد ایسے تھے جن میں سے 11,000 دانے دانے کو ترس کے مر گئے، اور باقی کئی دراز قد حسینہ ہیں جن پر اور ظلم و زیادتی کی خواہش رکھتے ہوئے انہیں قید کر کے لے جایا گیا، اور کئی ایسے ہزار نوجوان العمر تھے جن کو مصر کی کانوں کی طرف بھیج دیا گیا، اور کئی ہزار نوجوان ایسے تھے جن کو ایران کے تھیٹروں کی طرف بھیج دیا گیا، ان کی کمپنیوں کی طرف بھیج دیا گیا۔ بڑا ظلم کا پہاڑ ان کے اوپر توڑا گیا۔ پھر 40 سے 30 سال کے بعد 40 سے 30 سال کے گزرنے کے بعد وہاں پر جو یہودی بچے کچے رہ گئے تھے، چونکہ یہ اتنی زبردست اور اتنی خطرناک تباہی تھی کہ یہ ان یہودیوں کے لیے اس بات کے لیے کافی تھی کہ ان میں کوئی ایسا یہودی نہیں بچا تھا جو یوں بتا سکے کہ ہیکل مغربی پہاڑ پر تھا یا مشرقی پہاڑ پر تھا۔ ایسی زبردست اس نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے تھے کہ کوئی ایسا یہودی اب اس میں باقی نہیں تھا جو یہ واضح طور پر بتا سکے کہ کوہ مرور پر ہیکل قائم تھا یا کوہ زیتون پر قائم تھا، یا چننے کے جو بڑے بڑے پہاڑ فلسطین میں موجود ہیں ان پر ہیکل قائم تھا۔ کہاں پر قائم تھا یہ بتانے والا کوئی یہودی باقی نہیں بچا تھا۔ اس کی وجہ سے تاریخ میں یہ بات بھی واضح طور پر بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کوہ مرور پر قائم تھا، یا ہیکل سلیمانی فلسطین کے فلاں پہاڑ پر قائم تھا، کوہ زیتون پر قائم تھا، مشرق میں قائم تھا یا مغرب میں قائم تھا یا جنوب میں قائم تھا، کہاں پر وہ بنا ہوا تھا، ایسا بتانے والا تیتس کے اس ظلم کے بعد صفحے ہستی پر اور اس زمین پر کوئی ایسا نہیں بچا تھا۔ اب 30-40 سال کے گزرنے کے بعد جو چھپے ہوئے یہودی تھے، جو وہاں سے بھاگ چکے تھے یا پھر پہاڑوں میں جا کر رہا کرتے تھے، انہوں نے سر نکالنا شروع کیا، اور پھر جب ان کے پاس کچھ مال اور دولت آئی، وہ محنت کرتے ہوئے کچھ اوپر آئے، تو یہاں پر عیسائی جو تھے، عیسائیوں کے پاس اپنے ایمان کی ان کے مال و دولت کے نشے میں سرمست ہونے کے بعد ان کے ایمان کی کمزوری نے انہیں نیچے لایا، اور 40 سال کے عرصے کے گزرنے کے بعد یہودیوں نے سر نکالنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے اس طریقے کا ان کے اوپر ظلم کیا۔ سن 101 سے 106 عیسوی کے درمیان، ان 5 سالوں کے درمیان یہودیوں نے پھر عیسائیوں کے پر ظلم شروع کیا اور ان کے خلاف بغاوت کے علم بلند کر دیے، اور پھر انہوں نے اس طریقے سے شہر یروشلم کو قیامت بنا دیا۔ یہودوں نے عیسائیوں کو بے دریغ قتل کیا، اور قتل کرتے ہوئے 237 اور 255 اور 302 تک اس طریقے کا عیسائیوں کے ساتھ قتل عام کیا گیا کہ وہاں پر کے رہنے بسنے والے سارے کے سارے عیسائی ختم ہو گئے، اور وہ جا کے کچھ پہاڑوں میں بس گئے، اور کچھ وہاں کے ساحلی سمندر کی طرف بس گئے، اور کچھ وہاں سے نکل کر ایران اور شہر بابل عراق کی طرف چلے گئے۔ پھر وہاں کا رہنے والا ایک خسرو نے، جو قسطنطنیہ کا رہنے والا تھا، اس نے آ کر کے فلسطین کے ایک ساحلی سمندر کے کنارے، اس نے جس کو کہا جاتا ہے قسطنطنیہ، اس نے وہاں پر ایک شہر کو آباد کیا، اس کا نام اس نے رکھا قسطنطنیہ، اور آہستہ آہستہ یہ عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد اس نے عیسائیوں کو اپنے ماتحت لے کر کے اپنی حکومت کو اس نے بڑھایا، اور ایک عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، اس نے فلسطین اور بیت المقدس کو اپنی طاقت اور اپنے زور کے بلبوتے پر اپنی ریاست میں لے لیا، اور اس کے بعد پھر اس نے یہودیوں پر، اب یہ تیسرا دور ہے یہودیوں پر، پھر اس نے یہودیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور بے دریغ یہودیوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اتنا اس نے قتل کیا، ایسا اس نے قتل کیا کہ 236 تک وہاں پر یہودی نام کا کوئی آدمی بسنے والا نہیں تھا۔
وہاں پر کے سارے یہودیوں کو اس نے قتل کر دیے اور ختم کر دیے، اور اس طریقے سے جو 236 کے بعد اس نے قسطنطنیہ سے اپنی پھر ریاست کو پھیلاتے ہوئے جب آگے بڑھا، اور اس نے پھر اپنی ریاست کو بہت زیادہ آگے بڑھایا اور بہت ہی زیادہ اپنے زور اور طاقت کے بلبوتے پر آگے بڑھتا گیا۔ پھر اس نے اس طریقے سے 236 میں فلسطین کو، بیت المقدس کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا، اور وہاں پر بڑے بڑے کلیسائیں بنائے، جس کو کہا جاتا ہے میریٹوریا، جو آج بھی موجود ہے، اس کلیسا کو اسی نے تعمیر کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے کلیسائے نشور، اور بہت بڑا وہ کلیسا اور ایک معبد وہاں پر بنا ہوا ہے، اسی نے اس کو تعمیر کروایا تھا، اور چرچ آف ریزولیشن اسی نے وہاں پر تعمیر کروائے تھے، اور بیت المقدس کی جگہ اسی نے استبل بنایا، اور بہت ساری اس نے الٹ پھر وہاں پر کیا اور یہودیوں کو وہاں سے بھگایا۔ لیکن پھر یہودی اس طریقے سے خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے۔ یہودیوں نے پھر کچھ سالوں کے بعد اپنے سر کو نکالنا شروع کیا، اور اس کے ظلم و ستم کو برداشت نہ کرتے ہوئے انہوں نے آہستہ 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 ان سے بدلہ لینے کے لیے اپنی قوت کو اور طاقت کو جمع کرنے کے بعد جب پھر انہوں نے ان پر حملہ کیا تو پھر یہاں سے عیسائی بھاگنے پر مجبور ہوئے، عیسائیوں کو یہاں سے بھگایا، اور یہ سن 37 کا معاملہ ہے کہ یہاں سے عیسائی بھاگے اور پھر وہاں پر یہودی بسے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دور مکۃ المکرمہ میں شروع ہوا۔ آفتاب رسالت کا نور یہاں پر سے ضیاء ہونا اور روشن ہونا شروع ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب وجود پذیر ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، اور آپ نے 40 سال کی عمر میں قرآن کریم کی جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اس موقع پر سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ صورتوں کے بعد سورہ روم آپ پر نازل ہوئی، اور سورہ روم میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی بشارت دی گئی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ تو اس میں ایک بشارت یہ دی گئی کہ روم کے بسنے والے، اگر رومی ابھی مغلوب ہو چکے ہیں کوئی بات نہیں، کچھ موقع کے بعد پھر وہ غالب آنے والے ہیں۔ فی بضع سنین، قرآن کریم نے مطلق طور پہ فرمایا فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اس طریقے سے قرآن کریم نے بشارت دی۔ تو ہوتا یہ تھا مکۃ المکرمہ میں رہنے والے لوگوں میں کہ جو وہاں کے مشرکین تھے، کفار مکہ تھے، وہ لوگ ایران کے بسنے والوں کو بہت زیادہ اپنا قریبی سمجھتے تھے، چونکہ ایران کے رہنے والے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مجوسی تھے، آگ پرست تھے، وہ اہل کتاب نہیں تھے، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، بلکہ وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور یہاں کے کفار اور مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ بتوں کی پوجا کرنا اور آگ کی پوجا کرنا خدائے وحدانیت سے دوری کی وجہ سے یہ دونوں ایک قریب مانے جاتے تھے، جانے جاتے تھے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے جو صحابہ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ روم کے بسنے والوں کو اور شاہ ہرقل کو بہت زیادہ اپنا قریبی سمجھتے تھے، چونکہ روم کے رہنے والے چاہے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، کتاب کو ماننے والے تھے، اس کتاب کو ماننے کی وجہ سے ان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے میں یہ دونوں یکساں تھے، اس وجہ سے جو مسلمان تھے مکۃ المکرمہ کے، وہ روم کے غالب آنے کی چاہت میں رہتے تھے، اور جب کبھی ان تک یہ خبریں پہنچتی، تو جب کبھی روم کی فتح یابی کی خبر پہنچتی تو صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھ جاتے، اور جب کبھی ایران کی فتح یابی کی خبر پہنچتی تو کفار مکہ اس طریقے سے خوش ہوتے تھے، اور ماحول اس طریقے کا بنتا تھا کہ جب ایران کے لوگ فتح یاب ہوتے تو یہ مشرکین اور کفار مکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یوں کہتے، وہاں سے بد فعلی لیتے ہوئے یا پھر نیک فعلی لیتے ہوئے، کہ ایران کے لوگ جس طریقے سے اہل کتاب رومیوں پر غالب آ گئے، ایک دن آئے گا ہم کفار بھی تم صحابہ کرام پر غالب آ جائیں گے۔ اور جب کبھی یہاں پر رہنے والے مسلمان اور صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچتی کہ روم کے لوگ فتح یاب ہو گئے، تو صحابہ کرام کفار اور مشرکین سے یہ کہتے نیک فال لیتے ہوئے کہ جس طریقے سے اہل کتاب نے ان مجوسیوں کو شکست دے دی اور انہیں تار تار کر دیا،
انہیں صفِ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک دن آئے گا کہ تم سب مسلمان ہوں گے یا پھر اس صفِ ہستی سے مٹ جائیں گے اور ہماری فتح ہوگی۔ تو اس طریقے کی کشمکش چلتی تھی، اور قرآن کریم کی اس آیت پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط بھی کفار اور مشرکین سے لگائی تھی۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Cosmic Break Zone CBZ number one ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ابتدائی اسلام میں سرزمین فلسطین اور ملک شام کی کیا کیفیات تھی اس کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے سن 570 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کے 570 سال کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 40 میں 40 سال کے جب آپ ہوئے، اس وقت آپ کو نبوت کا تمغہ عطا کیا گیا اور آپ نے بعثت کا اظہار کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور کفار مکہ، یہ دونوں کے درمیان کچھ خبریں ایران اور فارس سے آتی رہتی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں 2 ہی طاقتیں سپر پاور اپنے آپ کو بتاتے تھے، ایک روم اور ایک فارس۔ روم اور فارس، فارس یہ ایران ہے جو مجوسی ملک ہے، اور روم یہ یہاں پر اہل کتاب اور عیسائی رہا کرتے تھے۔ صدیوں سے ان کے درمیان ٹکراؤ اور نبرد آزمائش چلتی آ رہی تھی، اور جب کبھی ان کے درمیان کی لڑائی اور جھگڑے کی خبریں اور کسی کے فتح یاب ہونے اور کسی کے مفتوح ہونے اور کسی کے غالب ہونے اور کسی کے مغلوب ہونے کی خبریں مکہ المکرمہ تک جب پہنچتی تو یہاں بھی 2 گروہ بن چکے تھے، ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، اور دوسرا وہ گروہ جن کو مشرکین اور کفار مکہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل وقفے سے پہلے آپ کے سامنے بتائی گئی کہ کس طریقے سے اگر یہاں پر اہل روم اگر فتح یاب ہوتے تو صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی کہ اہل کتاب جیت گئے۔ جس طریقے سے انہوں نے مجوسیوں کو شکست دی، اسی طریقے سے ہم بھی تمہیں آئندہ شکست دیں گے۔ اور اگر فارس یا ایران کے لوگ جیت جاتے اور فتح حاصل کر لیتے تو وہاں کے بسنے والے لوگ مشرکین اور کفار صحابہ کرام کو یہاں پر یوں کہا کرتے تھے کہ ہم بھی تمہیں ایک دن شکست دیں گے اور تمہیں اس صفِ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے 5 سال بعد، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک ابھی 45 سال کی تھی، اور 5 سال جب آپ کی بعثت کو ہو چکے، چونکہ نبوت آپ کو ملی 40 سال میں، اور 5 سال کے بعد آپ کی عمر ہوئی 45 سال،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 45 سال کی عمر میں اہل فارس یعنی مجوسی جو تھے اس کا جو شاہ فارس تھا خسرو پرویز نے یہاں پر فارس پر ایسا زبردست حملہ کیا، روم پر، اہل کتاب پر، کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اتنا خطرناک یہ حملہ تھا کہ وہاں کے کئی ایسے عیسائیوں کو اس نے قتل و غارت گیری کے سامنے کھڑا کر دیا اور ان کو صف ہستی سے مٹا دیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑ دیے، اور اس کا جو سب سے زیادہ مقدس صلیب تھا وہ بھی لے کر کے اڑ گئے، اور خسرو پرویز کو قید کر کے ایران لے کے چلے گئے اور اس کو وہاں پر زنجیروں میں ڈال کر کے قید کر دیا، اور یہاں پر اس بہت زیادہ تہلکہ اس نے اہل روم پر اور روم کے شہر اور ریاست میں اس نے برپا کر دیا، اور اتنی زبردست اس نے اہل کتاب کو شکست دی کہ پھر کبھی ایسا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ رہتی دنیا تک یہ عیسائی کبھی پھر سر اٹھا سکیں گے، کبھی نکل سکیں گے، چونکہ یہ ایران کا جو خسرو پرویز تھا اس کو دو چیزیں درپیش تھی، ایک تو یہ مجوسی تھا اور اس کو ایک دلی طور پہ ان عیسائیوں سے کوہ تھی اور اس کے دل میں ایک تکلیف تھی کہ یہ مجوسی نہیں ہے، یہ آگ کی پرستش نہیں کرتے بلکہ خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کرتے ہیں، اور پھر انہی کے اندر سے ایک ایسا نبی آیا ہوا ہے مکۃ المکرمہ میں جو انہی کی جو ہے نا بات کرتا ہے اور ان کی تائید کرتا ہے، ہماری تو کوئی بات نہیں کرتا، یہ ایک تکلیف اس کو تھی۔ دوسری تکلیف اس کو یہ تھی کہ یہودی جو فلسطین سے مار کر بھگائے گئے تھے انہوں نے خسرو پرویز کی تائید لی تھی اور ان کے ساتھ مل کر یہ چال چلنا چاہتے تھے کہ یہاں پر یعنی جس طریقے سے انہوں نے فلسطین سے ہم کو نکالا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اہل روم کو تم شکست دو تاکہ ہم دو مل کر ملک شام اور فلسطین پر قبضہ کر لیں اور وہاں پر ہمیشہ کے لیے ہم اپنی تاریخ کو بنائیں اور اپنے ملک اور اپنے دارالحکومت کو بنائیں۔ اس ارادے سے اس نے دونوں کی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے ایسا زبردست اور تہلکہ خیز اس نے روم والوں پر حملہ کیا کہ وہاں کے ساروں کو اس نے مٹا دیا، لاکھوں لاکھ عیسائیوں کو اس نے تہہ تیغ کر دیا۔ اس کے بعد خسرو پرویز کو وہ لے کر اڑا۔ بظاہر محسوس ایسا ہوتا تھا کہ کبھی یہ پھر اہل روم اپنا سر نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن اس اثنا میں ایسے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کی صورت نازل ہو رہی ہے جس کو سورہ روم کہا گیا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ کیا فرماتا ہے قرآن؟ اس کی تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے ترجمہ لکھا کہ غلبت الروم، روم کے لوگ مغلوب ہو گئے، یعنی ان کے ہاتھ سے فتح نکل گئی اور وہ ناکام ہو گئے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب ہی کی زمین یعنی فارس سے ان کا ٹکراؤ تھا اور انہوں نے اپنی ہار مان لی۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ قرآن کریم ایک عجیب انداز میں پیشن گوئی دے رہا ہے کہ ان کے مغلوب ہونے اور ان کے ناکام ہونے کے بعد فوراً ہی کچھ سالوں میں پھر وہ غالب آ جائیں گے اور فتح یاب ہو جائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہاں پر ان کی ناکامی ہوئی اور وہ لوگ مغلوب ہوئے، اور قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ مغلوب تو ہوئے لیکن عنقریب چند سالوں میں فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جس کا حکم پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہے گا، اس کی اجازت اور اس کے ارادے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے فی بضع سنین چند سالوں کے اندر یہ اہل روم پھر سے غالب آئیں گے اور پھر کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ ابھی تو وہ مغلوب ہوئے ہیں، ان کی کمر ٹوٹی ہے، اور غالب آنے کی بات جب آ رہی ہے تو بہت سارے لوگ اس کشمکش میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو، قرآن کریم کی اس آیت کو جب پڑھا تو کفار اور مشرکین نے ان کا ٹھٹا اڑانا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی گد ان کی خسرو پرویز نے بنائی ہے کہ وہ کبھی پھر آئندہ اٹھ نہیں سکتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ جب قرآن کریم نے کہہ دیا
फ़ी बिज़अ सिनीन, तो वो बात मुनज़्ज़म होना है और पक्की होना है, सिद्क़ के दायरे में वो सबसे ज़्यादा मजबूत वाक़या होगा। तो वो जब नहीं मान रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो उस ज़माने में जायज़ थी शर्त लगा ली, दो तरफ़ा शर्त। और वो शर्त ये थी कि 100 ऊँट, अगर अहले रोम गालिब आते हैं तो 100 ऊँट तुम्हें मुझे देना होगा, और अगर अहले रोम मगलूब होते हैं, आगे वो कभी भी फिर फ़तह नहीं होती और चंद सालों में वो लोग फ़तह नहीं होते हैं, तो फिर मैं तुम्हें 100 ऊँट दूंगा। ये बात मंजूर है। और एक ऊँट उस ज़माने में लाखों रुपए का आता था, 100 ऊँट की तो करोड़ों रुपए की कीमत थी। ये कोई छोटी शर्त नहीं थी, बड़ी शर्त थी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इत्मीनान और अल्लाह की ज़ात पे यकीन और कुरान करीम की आयतों का असर इससे वाज़ेह होता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शर्त लगाई और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर के बाद में सुनाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इस तरीक़े की शर्त लगाई है कुफ़ार और मुशरिकीन से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई कितने साल की तुमने शर्त लगाई है? तो आपने फरमाया कि मैंने कहा कि 7 साल के अंदर अंदर ये फिर रूम के लोग, अहले रूम फिर गालिब आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, 7 साल ने। फ़ी बिज़अ सिनीन, बिज़अ का लफ्ज़ कभी भी ताक आदद में आता है, वो 3, 6 या 9 पर बोला जाता है। तो इस तरीक़े से 7 साल मुनासिब नहीं है। फ़ी बिज़अ सिनीन का मतलब है 9 साल में, फिर वो 9 साल के अंदर अंदर अहले रोम गालिब आएंगे अहले फ़ारस पर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर वापस गए। उन्होंने अपनी शर्त को इस तरीक़े से वो किया कि 7 साल नहीं बल्कि 9 साल के अंदर अंदर। तो उन लोगों ने कहा है कि 9 साल नहीं बल्कि 900 साल बाद भी कभी अहले रूम गालिब नहीं आ सकते, चूँकि उनकी ऐसी गद बनी है और उनका मुल्क भी ऐसा तबाह व बर्बाद हो गया है और उसके रहने वाले भी ऐसा तबाह व बर्बाद हो गए हैं। तो इस तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे शर्त लगाई और शर्त लगा करके वापस चले गए। और फिर जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा आए, और मदीनतुल मुनव्वरा आने के बाद जो पहला ग़ज़वा हुआ, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा बदर की जब फ़तह उनको बड़ी कामयाबी के साथ हासिल हुई, वही साल था और वही तारीख़ थी जहाँ पर 9 साल मुकम्मल हो रहे थे। यहाँ पर वो जश्न मना के, कामयाबी और फ़तह का जश्न मना के अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र में सजदा रेज़ हो रहे थे सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने यही जो ग़ज़वा हुआ था, ग़ज़वा बद्र, जो इस्लाम का पहला मारका और पहला ग़ज़वा था, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े गद्दार और कुफ़ार और मुशरिकीन जैसे अबू जहल और अबू लहब और उतबा और शैबा, ऐसे बड़े बड़ों को जो इन्होंने जहन्नम रसीद किया था, उसके बाद जब वो खुशियाँ मना रहे थे और अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो रहे थे, ठीक उसी वक्त ये खुशखबरी आई कि अहले रोम फ़ारस पर गालिब आ चुके हैं। वो 9 साल मुकम्मल हो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावा किया, चूँकि वो कुफ़ार मुशरिकीन हो या मुसलमान हो, उस ज़माने का हर आदमी अपने आहद का बड़ा पाबंद होता था। बाप दादाओं ने भी अगर कोई आहद किए थे तो मरने के बाद वो वसीयत नामे में लिख कर जाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरीक़े से कुफ़ार और मुशरिकीन से उनकी वादा वफ़ाई का और वादे को मुकम्मल करने का मुतालबा किया कि हमने तुमसे कहा था। और कुरान करीम की एक अजीब पेशन गोई, ये वाक़या मुकम्मल करके मैं फिर सुनाऊँ आपको कि क्या मौलाना शब्बीर उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कैसी तफसीर की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके सामने जाकर के इस तरीक़े से कहा कि भाई ये बशारा जो कुरान करीम ने दिया था वो मुकम्मल हो गया, अब लाओ तुम हमारे 100 ऊँट। तो कुफ़ार और मुशरिकीन ने 100 ऊँट उन्हें वापस दिए, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक कि जिस ज़माने में 9 साल पहले ये शर्त बानी गई थी, उस ज़माने में तो 2 तरफ़ा शर्त जायज़ थी, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक्कतुल मुकर्रमा में 13 साल के गुजारने के बाद जब आप मदीनतुल मुनव्वरा आए और 9 साल के अरसे में ये पेशन गोई जो कुरान करीम में दी गई थी वो पूरी हुई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मौके पर आपका फरमान ये था कि इन ऊँटों को खाना ये हमारे लिए हलाल नहीं है, इनको गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन ऊँटों को लिया तो सही कुफ़ार और मुशरिकीन से, लेकिन गुरबा में उनको तकसीम कर दिया और उनको बाँट दिया। अब कुरान करीम की
اس عظیم الشان پیشن گوئی کی طرف ہم چلتے ہیں کہ کیا انوکھے انداز میں اور کیسے انداز میں کیا ڈھارس بنتا ہے قرآن، اور ایسے ٹوٹے ہوئے دل صحابہ کرام نے جو بڑی ہی ظلم و ستم کی انگاروں کو برداشت کر کے اور بڑی ہی ظلم و ستم کی بہت ساری تپش کو برداشت کرنے کے بعد جب مدینۃ المنورہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبردست وہ پیشن گوئی مکمل فرمائی کہ یہاں پر کفار اور مشرکین کی بھی کمر ٹوٹ گئی، اور قرآن کریم نے جو بشارت دی تھی اور جو پیشن گوئی دی تھی وہ یوں خود نظر آ رہا تھا کہ پوری دنیا میں کامیابی اسلام کی، چونکہ وہ اسی آیت سے معلوم ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، ٹھیک 9 سال کے اندر، 9ویں سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کامیابی کے لیے بڑے زبردست پرچم لہرا دیے اور ان کو کامیابی ان کے پیروں میں ڈال دی۔ اس وجہ سے ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اور زیادہ مضبوط ہو گیا، قرآن کریم پر اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو سن کر، اور یہی واقعہ تھا، اس واقعے کو سننے کے بعد بہت سارے کفار اور مشرکین جو اس شرط کے لگانے کے وقت موجود تھے، وہ سب نے اس بشارت اور اس پیشن گوئی کے مکمل ہونے پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ غزوہ خندق کے موقع پر جب وہ پہاڑ پر کھلاڑی ماری تو کس طریقے سے پھر آپ کو اس چنگاریوں میں بتایا گیا کہ یہ فلسطین اور ارض مقدس کیسے ہم فتح حاصل کریں گے، اور یہ فارس اور یہ روم کیسے مسلمانوں کے دائرے میں آئے گا، اور وہاں پر اس اسلام کی کیسے جو ہے نا ریاست بنے گی، اور وہ کیسے اسلام کا دارالحکومت بنے گا، اور کیسے مسلمان وہاں پر حکمرانی کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طریقے سے پیشن گوئی یہاں پر دی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہوا، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی آگے کی پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی، اس کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن وہ کیسے پوری ہوئی، پھر کیسے ارض مقدس اور فلسطین اسلام کے دائرے میں آیا، وہ کیسے کامیابی حاصل کر رہا تھا۔ انشاءاللہ ان باتوں کو آئندہ ایپیسوڈ میں اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار